السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 10 آیات کریمہ کی تفسیر کی ہے۔ 10ویں آیت کے آخر میں آتا ہے کہ بما کانوا یکذبون، کہ یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ آیت کے شروع میں آتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ یکذبون کذبن سے بنا ہے جس کا معنی ہے جھوٹ۔ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ہزار ہا گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ انبیاء کرام سارے گناہوں سے اور خصوصاً جھوٹ سے مکمل محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ جو شخص انہیں جھوٹا مانے وہ بے دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے تھے، یہاں جھوٹ سے مراد تعریض ہے، یعنی ذو معنی والا کلام بولنا، یعنی کہ کہنے والا کچھ معنی مراد لے اور سننے والا کچھ اور معنی مراد لے۔ انبیاء کرام تمام گناہوں سے اور خصوصاً جھوٹ سے بالکل محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ جو شخص انہیں جھوٹا مانے وہ بے دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے تھے، یہاں جھوٹ سے مراد تعریض ہے، یعنی ذو معنی والا کلام بولنا، کہ کہنے والا کچھ معنی خیال کرے اور سننے والا اس کا کچھ اور معنی خیال کرے، اس کو تعریض کہتے ہیں، اور یہ تعریض ضرورتاً جائز ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے متعلق ایک ظالم بادشاہ نے پوچھا یہ آپ کی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہے تو یہ ظالم مجھ سے زبردستی چھین لے گا، اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ وہ نسبتی بہن سمجھا اور آپ نے دینی بہن مراد لی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ کسی کافر نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے راز چھپانے کے لیے فرمایا کہ میرا رہنما، یعنی کہ مجھے راستہ بتانے والے۔ وہ یہ سمجھا کہ راستہ بتانے والے سے مراد یہ ہے کہ کہیں آپ جا رہے ہیں اور راستے سمجھانے کے لیے یہ شخصیت ساتھ ہیں، اس کا مطلب وہ یہ سمجھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ تھا کہ دینی رہنما، یعنی کہ دین کی طرف جو میری رہنمائی کرنے والے ہیں، تو یہ تعریض ہے اور ضرورتاً جائز ہے۔ بہرحال جھوٹ ہر حال میں بولنا منع ہے، سوائے چند موقعوں کے۔ سخت مجبوری کی حالت میں 2 مسلمانوں یا 2 گروہوں کے مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اور جہاد کے موقع پر ضرورتاً، جیسا کہ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، دوسرے نمبر پر جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرے نمبر پر لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ علامہ شامی احیاء العلوم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر وہ نیک مقصد جس کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہو اور وہ مقصد جائز ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہو اور وہ مقصد واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی واجب ہے۔ مثلا کسی شخص نے دیکھا کہ ایک ظالم کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا اس کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ جھوٹ بول کر اس کو بچا سکتا ہے، تو اس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ظالم اس سے کسی مسلمان کی امانت چھیننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح لڑائی میں صلح کرانے کے لیے اور کسی مظلوم کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے چھپ کر زنا کیا یا شراب پی یا حاکم اس کے متعلق سوال کرے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ کام ہر حال میں بے حیائی ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا ایک اور بے حیائی ہے۔ اسی طرح اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا راز بتانے سے انکار کرے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے پر جو خرابی مترتب ہو رہی ہے، آیا کہ وہ سچ پر مترتب ہونے والی خرابی سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر جھوٹ بولنے سے زیادہ خرابی مترتب ہو تو جھوٹ نہ بولیں، ورنہ جھوٹ بول سکتا ہے۔
اگر جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا حق ضائع ہوتا ہے تو عزیمت یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ اگر دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہوتا ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور دوسرے مسلمان کے حق کی حفاظت کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا اپنی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اس کے لیے جائز ہے، اور دوسرے مسلمان کی جان اور مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ حضور علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اندر 4 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف مال و دولت رکھا جائے، روپیہ پیسہ رکھا جائے، بلکہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے کان میں کوئی راز کی بات بتاتا ہے تو وہ راز سننے والا جب اس کی بات کو آ کے زہر کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہے، تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی نشانی ہے کہ جب وہ لڑائی کرے، جھگڑا کرے تو بد کلامی پر اترائے، یعنی کہ گالی گلوچ آگے سے شروع کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں سے برا آدمی 2 رخا یعنی کہ دوگلا آدمی ہے، جو ایک کے ساتھ ایک رخ کے ساتھ پیش آئے اور دوسرے کے ساتھ دوسرے رخ کے ساتھ پیش آئے۔ مختصر یہ کہ منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک عملی اور اعتقادی۔ منافق کے اعتقادی تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، لیکن وہ مومن نہیں تھے، ایمان والے ہی نہیں تھے۔ اور عملی کہ آج کے دور میں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لگتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں انہی منافقوں جیسی ہیں۔ تو نفاق عملی حرام ہے اور نفاق اعتقادی کفر اور حرام ہے۔ بہرحال منافق اعتقادی ہو یا منافق عملی ہو، ان کا ٹھکانہ جہنم کی سب سے نیچے والی تہہ ہے۔ بہرحال آگے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، کہ خبردار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ وہ دن رات فتنہ اور فساد پھیلانے میں اور حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں، اور اگر انہیں ان حرکتوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو الٹا مسلمانوں کو گھورتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، ہم ہی تو ہر دن رات امن اور اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو شخص فساد کو اصلاح کہے تو سوچو کہ اس کے قلب اور نظر کو اگر بیمار نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے۔ آگے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے ایمان لائے بیوقوف، خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ نعوذ باللہ صحابہ کو اور اہل ایمان کو بیوقوف کہتے تھے، وہ لوگ جن کے نزدیک نفع اور نقصان کو جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام ہے۔ ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل سے محروم ہیں جو اپنے دین اور ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ عقل مند اور کون ہے جنہوں نے فانی زندگی دے کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور ان سے بڑھ کر احمق کون ہے جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے بدلے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کی راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ منافقین کا یہ رویہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے پاس تنہائی میں جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی بیوقوفی کا خطاب دیا اور کہا کہ وہی احمق ہیں۔ آج بھی جو لوگ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں تو یہ منافقین انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اس میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ باقی کی تفسیر اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ دے حوالے، السلام علیکم۔